اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں اپنے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور اس نورانی قاعدے کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کے کیا اصول ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو کل کی تختی میں ہم نے پڑھا تھا تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد میں اگر تشدید آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو اس کے اندر مکمل جانکاری آپ کو دی گئی ہے۔ تو جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی تختی رہے گی ہماری تختی نمبر 21، حروف مقطعات، یعنی یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں نیچے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف قرآن کریم میں سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ بہت ساری سورتوں کے شروع میں یہ لفظ بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں آتے ہیں۔ ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ الف لام میم۔ میں ایک کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں، باقی کو انشاءاللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ لام کے اوپر مد کیوں بنا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لام کے اوپر مد اس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر ہم لام کی ہجے کریں گے تو یہاں پر قاعدہ نکلے گا مد لازم کا۔ وہ کیسے؟ دیکھو، لام الف زبر لا، میم ساکن، لام، یہ آپ کا لام ہو گیا۔ اب دیکھو لام میں آپ کا یہ رہا حروف مدہ، اور اس کے بعد میں آپ کا یہ آ گیا جزم میم کے اوپر، تو یہ ہمارا مد لازم کا قاعدہ ہوا۔ اس وجہ سے اسلام کے اوپر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے اور اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رہا آپ کا میم، اگر ہم میم کی ہجے کریں گے تو لفظ یہ نکلے گا ہمارا میم یا زیر می، میم ساکن میم۔ اب دیکھو یہ میم ہے ہمارا، یا ساکن یہ رہا حروف مدہ، اور اس کے بعد میں فوراً میم کے اوپر جزم آ گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ پایا گیا۔ اسی وجہ سے یہاں پر بڑا مد بنا ہوا ہے میم کے اوپر۔ تو یہ جو بڑے مد بنے ہوئے ہیں ان تمام کے اندر مد لازم کے قاعدے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب مد لازم کا قاعدہ تھا کہ کہیں کہیں پر ہمیں لگے ہوئے نہیں ملیں گے، اب ہمیں خود سے وہاں پر بڑے مد لگانے ہیں اور مد لازم کے جو قاعدہ ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ بہت ساری قرآن کریم میں ایسی جگہ آئیں گے جہاں پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن وہاں پر مد بنے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ کو خود سے کرنا ہوگا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، قاعدہ پایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں مد بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی ویڈیو کے اندر کہ یہ بڑے مد الف لام میم کے اوپر یا جو حروف مقطعات ہیں ان کے اوپر کیوں بنے ہوئے آتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب چلیے میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ خود سے سمجھتے جائیے گا۔ الف لام میم صاد، الف لام را۔ را کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے، یہاں پر ہی سمجھا رہا ہوں، بس دیکھو ایک لفظ آ گیا تو اس لیے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ پوری تختی کے اندر یا تو مد ہے یا کھڑا زبر ہے، اس لیے یہیں پر سمجھا رہا ہوں را کو۔ اس طریقے سے جتنے بھی حرف آپ کے جس پر کھڑا زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر را کی ہجے کریں گے تو وہاں پر صرف حروف مدہ کا قاعدہ پایا جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھو
را الف زبر را، ٹھیک ہے. یہاں پر صرف مد کا قاعدہ پایا گیا ہے، اس کے علاوہ مد لازم مد متصل میں سے کوئی سا قاعدہ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے اس پر کھڑا زبر ہے اور اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. آگے دیکھو، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسیم میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. تو یہ آپ کا حروف مقطعات کا سبق تھا. اب یہ حروف مقطعات جو صورت کے شروع میں آتے ہیں ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ماشاءاللہ آپ کو مکمل جانکاری یہاں پر دے دی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. تو چلیے آج کا سبق صرف یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، لائک کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.